آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو، یعنی تصویریں سامنے لٹکائی ہوئی ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ فرشتوں کا تصویر والے گھر میں داخل ہونے سے رک جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ ایک حد سے بڑی ہوئی نافرمانی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت بھی ہے، یہ امام نووی نے کہا ہے۔ اور بعض تصاویر ان تصاویر کے مشابہ ہوتی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بعض بتوں کی تصویریں ہوتی ہیں یا بعض تصویریں اس طرح کی دیویوں کی یا دیوتاؤں کی طرح کی ہوتی ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، لوگ ان کو پوجتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر ایسی تصویریں رکھنے کی تو اور بھی زیادہ شدید ممانعت ہے۔ اور باقی تصویریں اس سے مشابہ ہوتی ہیں، یعنی تصویر سے مشابہ ہے تو ہمارے دین میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس کو ڈیکوریشن کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اسی طرح کتے سے روکنے کی وجہ تو امام نووی کہتے ہیں اور اس گھر میں فرشتوں کے داخل ہونے سے رک جانا جس میں کتا موجود ہو، وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کتا بکثرت نجاست کھاتا ہے اور بعض کتوں کو شیطان بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اور فرشتے شیطانوں کے اپوزٹ ہوتے ہیں، تو جہاں شیطان ہو وہاں فرشتے جو ہیں وہ نہیں آنا چاہتے۔ اور اس لیے بھی کہ کتے کی بدبو بہت زیادہ گندی ہوتی ہے، تو گندی بدبو کی جگہ پر جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مسجد میں لہسن پیاز وغیرہ کھا کے آنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ فرشتے جو ہیں ان کو اذیت ہوتی ہے، معلوم ہے نا یہ حدیث سب کو، فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایسے کپڑے پہن کے آ جانا، اور ماشاءاللہ آپ سب لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ اگر آپ کو 2-3 دن ہو گئے نہایا بھی اور کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے تو اس حالت میں پھر یہاں نہ آئے، کیونکہ فرشتے جو ہیں ان کو اذیت پہنچتی، علم کی مجلسوں کو بھی فرشتے ڈھانپتے ہیں تو پھر وہ پرے ہوتے ہیں۔ اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی خصوصاً خواتین جب پیریڈز وغیرہ ہوتے ہیں تو کپڑوں کی پرواہ نہیں کرتی ہیں، اپنی صفائی کا لحاظ نہیں رکھتی ہیں، اپنے انڈر آرمز انڈر لیگز بالوں کی صفائی وقت پر نہیں کرتی، جس کی وجہ سے پسینہ ساز شامل ہو جاتا ہے اور وہ گندی اسمیل آنے لگتی ہے انسان سے۔ تو ان چیزوں سے فرشتے جو ہیں وہ اذیت محسوس کرتے ہیں، تو کتے کی بھی جو نجاست ہے یا کتے کی بھی جو نیچر ہے اس کے اندر گندگی ہوتی ہے اور فرشتے بری بدبو کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے بھی گھر کے اندر کتا رکھنا منع ہے۔ تو یہ ایک طرح سے سزا ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے داخل ہونے سے رک جائیں گے، اور ایسا شخص فرشتوں کے اس گھر میں داخل ہونے، فرشتوں کی دعاؤں اور فرشتوں کے اس کے لیے استغفار کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرشتے اس گھر کو بابرکت نہیں بناتے، یعنی فرشتوں کی وجہ سے گھر میں ایک برکت ہوتی ہے تو وہ گھر برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جب فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تو وہ اس گھر سے شیاطین کی تکالیف کو بھی دور نہیں کرتے، پھر شیطان حاوی ہو جاتے ہیں، پھر شیطانوں کے اٹیک ہوتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں بھی پیدا کرتے ہیں، ڈپریشن پیدا کرتے ہیں، اور جیسے جنات کے حملے ہوتے ہیں، گھر میں لڑائیاں جھگڑے فساد، آپس میں ہسبینڈ وائف کی نہیں بنتی، بچوں کے ساتھ نہیں بنتی، گھر میں ایک مستقل بے چینی ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت منع ہے کسی بھی ایسی وجہ سے جس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ ہاں یاد رکھیے جہاں تک ان فرشتوں کا تعلق ہے جو اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، جو رحمت کے فرشتے نہیں، دوسری آن ڈیوٹی فرشتے جیسے کرام کاتبین ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی خوش تو نہیں ہوتے ہوں گے نا۔ یعنی آپ دیکھیے ہم نے اگر اسمیل والا لباس پہنا ہوا ہے، گندا لباس پہنا ہوا ہے، تو جو ہمارے کندھوں پہ فرشتے ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ کسی گندے بندے کے پاس کوئی دوسرا بیٹھ جائے تو کلاس میں یا ویسے یا جس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہو تو کتنی اذیت ہوتی ہے، انسان کی کنسنٹریشن ہی ختم ہو کے رہ جاتی۔ تو اس سے پھر کندھوں والے فرشتوں کو بھی کندھے پہ بیٹھتے ہیں جہاں بھی اللہ جانتا ہے، تو بچپن سے چونکہ ایک بات کہی گئی تو وہ ذہن میں ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ ابھی تک کرامن کاتبین اور کندھے ساتھ ساتھ آتے ہیں، تو دائیں اور بائیں کی بات ہے بیسیکلی، یعنی دونوں طرف ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے روح نکالنے والے فرشتے ہیں، وہ بھی اگر کسی کی جان نکالنی ہو تو اینما تکونوا یدرککم الموت، وہ فرشتے اس لیے نہیں رک جائیں گے کہ ان کے گھر میں تصویر ہے یا کتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس وقت بھی پھر رحمت کے فرشتے اندر نہیں آئیں گے جان لینے کے لیے۔ تو اس لیے اگر آپ کسی ہاسپٹل میں بھی ہوں، بعض اوقات کھانے پینے کی چیزوں یا اس کے اوپر بھی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، میگزینز بڑے ہوتے ہیں، ایسی سب چیزوں کو یا ڈھانپ دینا چاہیے، ریموو کر دینا چاہیے وہاں سے۔ تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں تصاویر اور کتا رکھنے کی ممانعت ہے۔